بغیر صاحب، بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید پاکستان ابراہیم اکورڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر واقعی بہت پریشر ہے اس ٹائم اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس حوالے سے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں امریکہ میں، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم اس حوالے سے قائد اعظم کا جو ویژن تھا اسرائیل کے حوالے سے، اس پر عمل پیرا رہیں گے. قائد اعظم کا ویژن کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل، اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو اشارے مل رہے ہیں ہمیں، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی حکومت، کوئی سیاسی پارٹی یہ جرت کرنے کا رسک ہی نہیں لے سکتی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ مسلم ورلڈ کی طرف سے تو پہلے ہی 13 کے قریب لوگوں نے اس تسلیم کیا ہوا ہے ان کو، باقی بھی شاید کر لیں گے. لیکن دو ممالک میرے خیال سے اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے، ایک پاکستان اور دوسرا انڈونیشیا، جو آبادی کے اعتبار سے باقی ساری مسلم دنیا سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے ابھی کوئی سوچنے پر بھی آمادہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی حکومت اس کا اعلان کرے گی یا اس خواہش کا اظہار کرے گی، وہ گورنمنٹ تو گئی. کیونکہ اس ملک میں گراس روٹ لیول کے اوپر ایک عام آدمی ارسپیکٹو آف ہز پارٹی افیلیشن اسرائیل کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور جن مظالم کی تاریخ انہوں نے اب رقم کی ہے اسرائیلیوں نے، اس کے بعد تو میرے خیال سے مسلمان کے لیے یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ بغیر صاحب، لیکن انٹرنیشنلی تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی موو کرنا ہوتا ہے تو پھر پبلک اوپینین کو چینج کیا جاتا ہے. آہستہ آہستہ سالوں لگتے ہیں لیکن پبلک اوپینین کو چینج کیا جاتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ فیلر چھوڑے جاتے ہیں. جی، یہ ایک ڈپلومیٹک ٹرمز ہے ٹو گیج دا ریئیکشن، کہ کتنا ریئیکشن ہوگا. تو جیسا میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا اس حوالے سے پاکستان میں آلریڈی کئی جلسے، جلوس اور مارچز ہو چکے ہیں فلسطین مارچ کے حوالے سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی ڈیئر کرے گا، کیونکہ دینی جماعتیں تو ہیں ہی اسٹیڈ فاسٹ اس حوالے سے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز بھی کوئی اتنا بڑا رسک لینے پر مجھے آمادہ ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک طرف تو یہ. اب دوسری طرف جو اسرائیل اور غزہ کی جو صورتحال ہے اس کی طرف تھوڑا سا دیکھیے. پہلی بات یہ ہے، معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے اس کی پروویژن یہ ہے کہ 60 دن کے لیے جنگ بندی ہوگی اور اس دوران کام کیا جائے گا اس کو مستقل کرنے کے لیے. لیکن چینل 12 جو ہے اسرائیل کا، وہ نیتن یاہو کو کوٹ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہی 60 دن پورے ہوں گے ہم بھرپور حملہ کریں گے پھر غزہ پر. یعنی ایک ایسا معاہدہ جو ابھی ہوا بھی نہیں ہے، اس کی پروویژنز کے خلاف ابھی سے وہ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات صاحب، اگر اس طرح سے لیک آف ٹرسٹ ہوگا اور کوئی گارنٹی نہیں ہوگی تو پھر حماس سے اس طرح کی جنگ بندی کو ایک اور شک اس کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ناقابل قبول ہے. ایک اور شک اس میں یہ ہے کہ حماس کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. حماس کو غزہ میں پنپنے نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی قربانیاں دے دی ہیں آلریڈی فلسطینی قوم نے غزہ میں، اس کے بعد یہ تصور کرنا کہ حماس کا کوئی وجود نہیں رہے گا، میرے خیال سے یہ کسی احمق کی درفنتنی تو ہو سکتی ہے، حقائق کا اس سے دور دور تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ایک وہ میں نے کہا تھا نا پچھلی دفعہ بھی کہ یہ کہاں سے نکل آئے، وہ ایک محمود عباس ہیں جو سو کالڈ فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی حماس کو مائنس کرنے کے حوالے سے اسرائیلی موقف کے قریب تر ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس کو چاہیے کہ وہ سارے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس جمع کرا دے. یہ کبھی خواہشات سے بھی یہ ہوتا ہے. جنگ پریکٹیکلی فلسطینی اتھارٹی نے نہیں لڑی، حماس نے لڑی ہے، حزب اللہ نے لڑی ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کون مانے گا ان کا فیصلہ؟ کوئی نہیں مانے گا. لہٰذا ان کی بات کے اوپر صرف مطلب ہے درگزر کرنا چاہیے، اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غزہ معاہدے تک جلد پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو ان کی اس بات کی نیگیشن اور اس بات کو اٹھا کے پھینکنے کے مترادف بیانات دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں حماس کا کوئی رول ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی اور حماس کا خاتمہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیے جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور جو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی دو چیز کامن ہے ہی نہیں. جی ٹھیک ہے جی. لیکن بخیر صاحب، ٹرمپ کے پاس obviously کوئی سالڈ ریزنز تو ہوں گی نا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد کوئی معاہدہ ہو جائے گا. میں عرض کروں اس کی ٹرمپ کی واحد خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے 60 دن کے لیے جنگ بند کرا دے
تاکہ وہ جو ان کی دیرینہ خواہش ہے نا نوبل پیس وہ پرائز ایوارڈ لینے کی وہ پوری ہو سکے. اب نیتن یاہو اس کو سبوٹیج کریں گے یا نہیں کریں گے یہ دیکھنے کے لیے تھوڑا وقت انتظار کرنا ہوگا. حماس نے کہا ہے جی کہ اسرائیل کی طرف سے جو تجاویز دی گئی ہیں وہ محض جنگ کو طول دینے کے لیے ہیں, اور اس کی یعنی یہ نیتن یاہو یہ کوشش کر رہا ہے. حماس اسرائیل کی موراگ محور ایک جگہ ہے وہاں موجودگی کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران عراق جنگ کے بعد نیتن یاہو کی پوزیشن ویکن ہوئی ہے. اس کے خلاف جس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اپنے ملک میں تل ابیب میں جو منظرنامے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو وہ میرے خیال سے اب اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں نہ انٹرنلی ہے اور نہ ہی حماس کو وہ ٹرمز ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے. تو یہ ایک صورتحال جو ہے وہاں پر ہمارے سامنے یعنی بالکل صاف نظر آ رہا ہے. جس طرح سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ نئی تعیناتیوں کے حوالے سے جو ثالث ہیں وہ اسرائیل کی نئی فوجی تعیناتیوں کے حوالے سے ان سے نقشہ طلب کر رہے ہیں, تو پھر یہ جنگ بندی تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, تو یوں لگ رہا ہے کہ بس ایک ٹیمپریری پلان ہے. دیکھیے ٹرمپ کی مجبوری ہے, ٹرمپ کو ایز اے پیس میکر اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے غزہ میں جنگ بند کرانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا لیکن میرے خیال سے تفصیلاً تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے. اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کے بعد وہ متھ بریک ہو گئی ہے, وہ متھ ٹوٹ گئی ہے. اب جو فوٹیجز آ رہی ہیں, اب جو وہاں پر جانے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل میں کیا ہوا ایران کی جنگ میں اور ایران کے میزائلوں نے وہاں کیا تباہی مچائی ہے, کہ لوگ جو ہیں ہفتے سے زیادہ صرف بنکرز میں رہے ہیں اور بجلی گھر تباہ ہونے کے بعد وہاں اندھیرا چھا گیا. یعنی جس قسم کی کیفیت, وہ کہتے ہیں کہ 11,000 کے قریب بلڈنگ جو ہیں وہ آلموسٹ تباہ ہو گئی, 5,000 تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں. یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پوزیشن اب اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی وہ نہیں رہی ہے. اس لیے میرا خیال ہے نیتن یاہو کو بھی الٹیمیٹلی بج کرنا پڑے گا اور اس کو ان ٹرمز پر آنا پڑے گا جس کے تحت غزہ میں امن ہو سکے, غزہ میں جنگ بندی 60 روز کی انیشلی ہو اور پھر اس کے بعد اس کا پرماننٹ کریکٹر جو ہے اس کو انشور کیا جائے. اس کے علاوہ مجھے غزہ کا کوئی اور سلوشن دکھائی نہیں دیتا. جی بخاری صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس.